ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوستوں تک شیئر کریں، لنک کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف کئی عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ جب ان عرضیوں پر گزشتہ دنوں سماعت ہوئی تھی تو مرکزی حکومت نے اپنا جواب سامنے رکھا تھا۔ مرکزی حکومت کے جواب پر مسلم فریقین کی جانب سے عدالت میں حلف نامہ داخل کیا گیا ہے۔ جمیل مرچنٹ اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے داخل حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ وقف سے متعلق بنایا گیا قانون مناسب انتظام نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضیوں میں سے 5 کا انتخاب کرنے کہا تھا اور اس معاملے میں آئندہ سماعت کے لیے 5 مئی کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ سماعت سے 3 روز قبل داخل جواب حلف نامے میں عرضی دہندگان نے کہا ہے کہ حکومت نے جس طرح کا جواب پیش کیا ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ آئین سے شہریوں کو ملے حقوق سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے۔ عدالتی احکام کو نظر انداز کرنا ایڈمنسٹریٹو افسران کی عادت میں شمار ہو چکا ہے۔ خصوصاً ذیلی عدالتوں کے حکم پر ٹال مٹول والا رویہ اکثر اختیار کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب ایسے معاملوں میں عدالت نے سخت رخ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ معاملہ کانپور کا ہے، جہاں عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے سے ناراض عدالت نے ایس ٹی ایم اور تحصیلدار سمیت 4 افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ وادی کشمیر کے ممتاز عالم دین، مبلغ اور بزم توحید کے صدر مولانا مبارکی جمعہ کی صبح طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ بازار مسجد بہوری کدل کے خطیب کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ان کے انتقال پر وادی میں دینی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و الم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف مسلم تنظیموں کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور آئندہ 5 مئی کو کچھ منتخب عرضیوں پر سماعت بھی ہونے والی ہے۔ اس درمیان وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل کی جا رہی نئی عرضیوں پر سماعت سے سپریم کورٹ لگاتار انکار کر رہی ہے۔ گزشتہ 29 اپریل کو سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج پیش کرنے والی 13 عرضیوں پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ساکیت گوکلی کو دہلی ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ عدالت نے سابق سفارتکار اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اہلیہ لکشمی مردیشور پوری کی جانب سے دائر کردہ ہرجانے کے مقدمے میں سنائے گئے فیصلے کے خلاف گوگلے کی اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کی تناظر میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ اور 2 روزہ نمائندہ اجلاس 3 میں سے نئی دہلی میں صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی صدارت میں شروع ہو رہا ہے۔ پریس بیان کے مطابق اس اجلاس میں تمام ریاستوں سے جمعیت کے عہدیداران، جنرل سیکریٹریز اور نمائندگان شرکت کریں گے۔ کم از کم امدادی قیمت کی آئینی ضمانت دیے جانے کے مطالبے پر جاری کسان تحریک کے سلسلے میں 4 مئی 2025 کو ہونے والا مرکزی حکومت اور کسان تنظیموں کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری پورن چندر کشور کی جانب سے جمعرات کو کسان تنظیموں کو بھیجے گئے خط میں دی گئی ہے۔ کرناٹک سے بس ڈرائیور کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب 29 اپریل کو ہنگل سے وشال گڑھ جاتے ہوئے ایک بس کو مبینہ طور پر نماز پڑھنے کے لیے روکا تھا۔ ڈرائیور آر ملا کی نماز پڑھنے کی ویڈیو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ اس نے مبینہ طور پر بس اس وقت روکی جب مسافر اس میں سوار تھے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر جے رام رمیش نے ذات پر مبنی مردم شماری پر مودی حکومت کے تازہ موقع پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جس حکومت نے برسوں تک اس اہم سماجی تقاضے کو دبانے، اس کا مذاق اڑانے، مسلسل تاخیر کا شکار بنانے کی کوشش کی، وہ آج عوامی دباؤ اور پوزیشن کی اٹل جدوجہد کے آگے جھک گئی ہے۔ ان کے مطابق محض کوئی پالیسی کی تبدیلی نہیں بلکہ سماجی انصاف کے سفر میں ایک بڑی کامیابی ہے، جو کانگریس، راہل گاندھی اور ہزاروں سماجی کارکنوں کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے۔ اتراکھنڈ کے معروف مذہبی مقام کیدار ناتھ دھام کے دروازے آج صبح 7 بجے رسمی طریقے سے کھول دیے گئے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود تھے
اور انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ عقیدت مندوں کے خیر مقدم کے لیے ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے گئے۔ اس اہم موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی بھی موجود رہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جمعرات کو مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا رویہ بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، کیونکہ وہ انہیں آکانشی آرزو مند نوجوان کہہ کر ان کا مذاق اڑاتی ہے، جبکہ ان کے مستقبل کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی یا ویژن موجود نہیں ہے۔ پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد لائن آف کنٹرول پر صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 8ویں رات بھی فائرنگ کی، جس پر ہندوستانی فوج نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا ہے۔ ملک میں ایک طرف سماج دشمن عناصر کی وجہ سے مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی تو دوسری طرف بجنور کے کیرت پوری قصبے سے انسانیت اور اتحاد کی ایک بڑی مثال سامنے آئی۔ محلہ قاضیان کی رہائشی مسلم سماجی کارکن صفدر نواز خان نے اپنے ملازم گوتم کمار کی بیٹی راکھی کی نہ صرف شادی کرائی بلکہ باپ کی حیثیت سے اپنا فرض بھی نبھایا۔ اتر پردیش کے غازی پور سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضال انصاری نے پہلگام حملے سے متعلق اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کے کئی مقامات پر مسلمانوں اور خاص طور پر کشمیری طلباء کو مذہبی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کی شہ پر نفرت پھیلا رہے لوگوں اور دہشت گردوں کی ذہنیت ایک ہی ہے۔ یہ بیان انہوں نے 30 اپریل کی رات بلیا سے سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ سناتن پانڈے کی رہائش گاہ پر ایک تقریب کے موقع پر ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے دیا۔ منموہن سنگھ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، لیکن ان کے اندر زبردست انکساری دیکھنے کو ملتی تھی۔ جو عزت وہ اپنے رفقائے کار کو دیکھتے تھے وہ مثالی تھی۔ سبھی ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی توجہ پسماندہ اور محروم طبقات پر ہمیشہ رہتی تھی۔ انہوں نے پسماندہ طبقات کے حق میں کئی قدم اٹھائے اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی دیکھنے کو ملا۔ ناظرین گرامی، ان باتوں کا اظہار ایک خصوصی پروگرام جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پائیدار میراث کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں جو منعقد کی گئی تھی نئی دہلی ایک کنبے میں، وہاں پر لوگوں نے کیا ہے۔ جموں کشمیر میں پہلگام حملے سے ملک غمزدہ ہے۔ بھارت کا غصہ کسی بھی وقت پاکستان پر گر سکتا ہے۔ در اثنا فاروق عبداللہ جو جموں کشمیر کے مسئلے پر بار بار بات چیت کی وکالت کرتے تھے، اب وہ بھی بدل گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سانحے کو دیکھ کر فاروق عبداللہ بھی اس وقت اپنے موقف سے بدل گئے ہیں۔ NCR کے لوگوں کے لیے آج کا دن راحت کے ساتھ ساتھ پریشانی کا بھی ہے۔ دہلی، نوئیڈا، غازی آباد اور گروگرام سمیت پورے NCR میں موسم اچانک بدل گیا۔ صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ ہوا کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک دیکھی گئی۔ بارش سے زیادہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ دہلی والے آج صبح طوفان اور موسلادھار بارش سے بیدار ہوئے۔ اس بارش کی وجہ سے گرمی تو کم ہوئی، لیکن لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے منڈلا ضلع سے ایک انتہائی سنسنی خیز اور شرمناک معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں 7ویں جماعت کی نابالغ طالبہ کو یرغمال بنا کر 3 دن تک گینگ ریپ کیا گیا ہے۔ متاثرہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دونوں ملزمان فرار ہیں۔ پولیس ان کی تلاش میں سرگرم۔ یہ واقعہ فکر انگیز ہے کیونکہ اجتماعی عصمت دری کا شکار مرکزی ملزم کے شکنجے میں آ کر اس سے ملنے کے لیے 100 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا۔ حکومت ہند نے جمعہ کے روز پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو ہندوستان میں بلاک کر دیا۔ اس چینل کو اوپن کرنے پر ایک خاص پیغام دکھائی دے رہا ہے۔ پیغام میں لکھا ہے کہ یہ مواد قومی سیکورٹی یا عوامی نظام سے جڑے سرکاری حکم کے سبب اس ملک میں دستیاب نہیں ہے۔ 2 سابق امریکی عہدیداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی جاری رکھنے کی اجازت دے کر فلسطینی عوام کے مصائب کو سرکاری پالیسی بنائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حماس کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرانا غزہ میں 20 لاکھ فلسطینیوں کی منظم بھوک کا جواز نہیں بن سکتا۔ غزہ کی پٹی میں وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے اعلان کیا کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی اور امداد اور خوراک کے داخلے کے لیے گزرگاہوں کی بندش کی وجہ سے پٹی کی 91% آبادی خوراک کے بحران کا شکار ہے، یعنی بھوکے پیاسے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے میں تولکرم نوریشنز پناہ گزین کیمپوں میں درجنوں مکانات کو مسمار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مسماری فوجی مقاصد کے بہانے جاری فوجی آپریشن کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہے، جو مسلسل 4تھے مہینے سے جارحیت کا اور ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی درندگی کا شکار ہے۔
تو ناظرین گرامی، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت کونسل کے سربراہ محمد درویش نے دوحہ میں امارت اسلامیہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ اجلاس میں تحریک کی قیادت کونسل کے اراکین خالد مشعل، خلیل اللحیہ، نزار عوض اللہ اور ظاہر جبارین نے شرکت کی تھی۔ جمعرات کو جنوبی لبنان کے قصبے میں الجبل میں ایک کار پر قابض اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رسائی ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ قابض اسرائیلی دشمن کے ڈرون نے میس الجبل اور بلیدہ قصبوں کے درمیان اسکریپ دھات جمع کرنے والے ایک پک اپ ٹرک پر فضائی حملہ کیا، جس میں ایک لبنانی شہری اور 2 شامی شہید ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ ہر سطح پر قابض صہیونی دشمن کی طرف سے واضح جارحیت کا سامنا کر رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں یہودی آباد کاروں کے دعووں کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کے ملازمین، مبلغین کو دھمکیوں کے ساتھ ظلم و ستم، اسلامی اوقاف کے محکمے کے کام میں رخنہ اندازی مداخلت کے بعد اب مسجد کے ائمہ اور خطباء کو ان کے مذہبی اور دینی فریضے کی انجام دہی سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز میں طبی سرگرمیوں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ابو وردہ نے کہا کہ قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے غزہ کی پٹی تک انسانی امداد کی ترسیل پر 60 دنوں سے زیادہ پابندی عائد کرنے سے پٹی میں تمام طبی سرگرمیاں روکے جانے کا خطرہ ہے، یعنی معمولی علاج بھی نہیں کر سکتے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ پٹی کے ہسپتالوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاری تباہی کی جنگ کے نتیجے میں 18 فلسطین شہید ہو چکے ہیں اور 77 زخمی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔